السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل ومن یابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، زندگی کے ختم پر وہ قومیں خوشیاں مناتی ہیں جنہیں آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا۔ ہمارا تو اپنا یقین ہے کہ زندگی بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ سال جیسے جیسے بدل رہا ہے، ہم موت سے قریب جا رہے ہیں، اپنے انجام سے قریب جا رہے ہیں۔ 2024 اس دنیا میں آیا، پہلی بار آیا تھا اور آخری بار آیا تھا۔ اب قیامت تک اس دنیا میں 2024 پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، 25 شروع ہو چکا ہے۔ تو بہت نادان ہوتے ہیں جو سال کے ختم پر ناچنا، گانا بجانا، شراب، زنا، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ خیر، یہ اور بات ہے کہ شمسی سال بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا اور قمری کیلنڈر بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا، اور ہمارا سال قربانی پر ختم ہوتا ہے اور ہمارا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ تو جس امت کا سال قربانی پر ختم ہوتا ہو، جس امت کا سال قربانی سے شروع ہوتا ہو، اور جس کو یہ یقین ہو کہ وقت چلا گیا، اب لوٹ کے نہیں آئے گا، تو وہ آدمی کہاں سے خوشیاں منائے گا؟ ہمارے تو یہ پیغام شریعت میں دیا گیا کہ اپنی گزرتی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے وصول کرنے والے بن۔ تو ہمارا سال ختم ہوتا ہے قربانی پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، کتنی بڑی قربانی، اور کیسا اللہ کے عشق اور محبت کا شاہکار وہ واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کی محبت میں اپنی ہر محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہوتا چلا گیا، اللہ کا عاشق اور اللہ کا بہت بڑا دیوانہ اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکاتے چلے گئے اور اللہ کی ہر بات پوری کرتے چلے گئے۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دو، تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کن کیفیات کے ساتھ میں چھوڑا، اور جب چھوڑا تو کیسا آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھے تھے اور دعائیں بھی اللہ کے عرشوں کو ہلا رہی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ چلے گئے ملک شام، اور کبھی کبھی آنے کا موقع اللہ پاک دیتے تھے کہ جاؤ جا کے بیوی بچے کی خیریت پوچھاؤ۔ اور یوں ہوا کہ جب خیریت پوچھنے آئے، اٹھنی پر سوار ہیں، بچہ بھی اچھل کود مچا رہا ہے، بیوی بھی خوش ہو رہی کہ میرے شوہر آ گئے، بچہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے ابو آ گئے۔ بچہ کہتا ہے ابو جان آئیے نا، بیوی کہتے حضرت آئیے نا، آپ کا ہی اپنا ہی گھر ہے، اور بیٹا بھی ماشاءاللہ دیکھیے۔ تو والد کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے، بس اتنی اجازت ہے کہ جاؤ جا کے خیریت پوچھ کر آ جاؤ۔ کتنا مشکل ہوگا۔ کئی مرتبہ یوں ہوا، ایک مرتبہ اجازت ملی کہ چلو کچھ دن قیام بھی کر لو۔ 8 ذی الحجہ کی رات مکہ میں سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھا کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو۔ تو آنکھ کھلی تو اونٹوں کی قربانیاں کر دی اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو پھر اونٹوں کی قربانیاں پیش کر دی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا تو اب سمجھ گئے کہ اللہ کو میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود ہے۔ کیسی عجیب وہ قربانی ہے۔ بیوی کو کہا بچے کو تیار کرو، لے کے جانا ہے، اور بچہ بھی خوشی خوشی تیار، میرے ابا مجھے گھمانے کے واسطے لے کر جا رہے ہیں۔ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے پہنچے مینا کی وادی،
وہاں پہنچنے کے بعد ایک بوڑھا باپ اپنے 6 سال کے بچے سے یوں کہتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ 6 سال کا بچہ، اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا، ابا ایک تو آپ جلدی آتے بھی ہو تو اونٹنی پہ خیریت پوچھ کے واپس چلے جاتے ہو، 2-4 دن قیام کیا کر لیا مکے کی وادی میں، میری جان کے ہی آپ دشمن بن گئے، میری گردن پہ چھری چلانے کی بات آپ کرتے ہو۔ یا بچہ یوں کہہ سکتا تھا کہ ابا اس میں میرا کیا قصور ہے، خواب تم دیکھتے ہو، ذبح مجھ کو کرو گے، میں نے کیا ایسی غلطی کی ہے۔ لیکن بچہ بھی تو اللہ کو پہچاننے والا تھا، بچہ بھی تو اللہ کو جاننے والا تھا۔ بچے نے فوراً کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہے آپ اس کو جلدی کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام چونک گئے کہ لگتا ہے بچہ کچھ اور سمجھ گیا، تو جتلا کر کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کی بات کرتا ہوں اور تو کہتے جلدی کر دو۔ بچے نے کہا ابا جان مجھے پتا ہے آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کرتے ہو، کیا ہوگا میں مر جاؤں گا، لیکن آپ سے بہتر اللہ ہے، مجھے اللہ مل جائیں گے، اور دنیا سے بہتر جنت ہے، مجھے جنت مل جائے گی، ابا آپ مجھے جلدی ذبح کر دیں۔ اچھا ابا آپ ایک کام کریں، میرے ہاتھ باندھ دیں، میرے پیر باندھ دیں، مجھے الٹا لٹا کے آپ ذبح کریں۔ ابا ایک کام کرنا، میں اپنا جبہ دے دیتا ہوں اتار کے، یہ میری امی کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ دیکھ رونے دھونے کی بات نہیں ہے، تیرا بیٹا تو تیرے رب کے نام پہ قربان ہوا ہے، اور ابا جان ایک درخواست کرتا ہوں، ذبح کرنے بعد امی کی طرف مجھے نہ لے کے جانا، مجھے ادھر ہی زمین میں دفع دینا، میری ماں مجھے اس کیفیت میں دیکھے گی، اس کو بڑا درد ہوگا، یہ بیٹا اپنے باپ سے یہ باتیں عرض کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پیر باندھے، الٹا زمین پر لٹا دیا، سیدھا گھٹنا پیٹ پر ہے اور الٹے ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑ کے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی چھری گردن کی نیچے لگا دی، اور اس حیت میں آسمان کی طرف دیکھ کر اب اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ پیارے اللہ کیا آپ ناراض ہو گئے تھے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی؟ اللہ انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے پیار ہے، لیکن اللہ آپ دیکھ لیجئے میں آپ سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا، آپ کے نام پر ہر شے کو میں قربان کر سکتا ہوں، اسماعیل کیا چیز ہے، آپ کے نام پر میں اسماعیل کو ذبح کرتا ہوں۔ ان الفاظ پر آسمان کے فرشتے روئے کہ اللہ تیری دھرتی پر کیا ہو رہا ہے، ایک نبی کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے اور ایک باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اور سامنے اللہ ہے کہ تو نہ روٹھے مجھ سے یا رب، تیرا روٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں تجھ سے مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے، اللہ تجھے پانے کے لیے ہر قربانی دینے تیار ہوں، ہر سودا منظور ہے، طاقت کے ساتھ چھری کو چلایا۔ اللہ بھی تو اللہ ہے نا، آسمانی دنیا پر صف ماتم تھی، انہوں نے بھی آج تک یہی دیکھا تھا چھری چلے تو گلے کا کٹنا پکا ہے، لیکن اللہ کی شان بھی کیا شان ہے، اللہ کا حکم چھری کے نام کہ کٹنا نہیں چاہیے، اللہ نے اپنی قدرت سے بچایا اور فدیے میں جنت کا جانور ذبح ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل ملا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ان کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے جاری کر دیا، تو ہمارا ذی الحجہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، ہمارا سال شروع ہوا وہ قربانیوں کے ساتھ۔ کس کی قربانی اور کس کی شہادت؟ اس کائنات کا بہت بڑا نام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس بندے کی شہادت پر ہمارا سال شروع ہو رہا ہے۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے، یہ کیسا بندہ